السلام علیکم۔ وہ عورت بہت خوبصورت تھی اور اس نے مجھے بھی اپنی طرح خوبصورت بنا دیا تھا۔ میں ایک عام سی سیدھی سی لڑکی تھی، آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دلہن بنا رہی تھی کیونکہ اس نے میری شادی اپنے شوہر کے ساتھ کروائی تھی اور وہ مجھے اس کی دلہن بنا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ تو خود اتنی پیاری ہیں، پھر آپ نے اپنے شوہر کی شادی کیوں کروائی؟ کہنے لگی، تمہیں پتہ چل جائے گا اور آج ہی پتہ چل جائے گا۔ جو بات میں نے تمہیں سمجھائی تھی وہ یاد ہے نا؟ میں نے کہا، جی مجھے یاد ہے۔ اس نے مجھے اچھے سے تیار کیا، مجھے پرفیوم لگایا، میرے بالوں کو سیٹ کرتی رہی، مجھے اپنے گھر سے لے گئی۔ اس کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، مجھے اس کا شوہر بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں ان کو، کہ آپ نے میری شادی اپنے شوہر سے کروا تو دی، پر وہ دکھتے کیسے ہیں مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا کہ آج کی رات تو تم دیکھ ہی لو گی۔ وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی۔ کمرہ بہت بڑا تھا، یہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے۔ میں وہاں پر بیٹھ گئی تو کہنے لگی، تم تھوڑی دیر بیٹھ کے آرام کرو، میں اپنے شوہر کو بھیجتی ہوں۔ ارے ہاں، وہ تو اب تمہارا بھی شوہر ہے، میں تمہارے شوہر کو بھیج دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر دیا، جیسے ہی اس پر روشنی پڑی میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تو ایک 6 فٹ کا لمبا تڑنگا آدمی تھا اور اس کی شکل۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے لہنگے کو اٹھایا اور اس کمرے سے باہر جانے لگی۔ بس مجھے یہاں سے بھاگنا تھا۔ میں اس آدمی کے ساتھ زندگی تو کیا 1 گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ اور اس نے مجھے روکا اور کہا کہ کیا ہوا، تم تو میری بیوی ہو۔ میں نے کہا، مجھے جانے دو، مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ تمہاری بیوی نے تمہاری دوسری شادی اتنی خوشی خوشی کیوں کروائی۔ لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور میرے کان میں ایسی بات بتائی کہ میں زمین پر سجدے میں گر گئی، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا کہ آج کی رات میں اور تم۔ صرف میرے بابا اس دنیا سے جا چکے تھے، گھر میں بہنیں تھیں اور میرے پاس ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ماں مجھے بار بار کہتی تھی کہ تو ہی بڑی ہے، اگر تو ہی کچھ نہیں کرے گی تو کیا ہوگا؟ تو بتا دے، اگر کوئی اور راستہ ہے تو ہم اس پر چل لیتے ہیں، یا پھر ہم سب کو زہر دے دے۔ میں اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ اب وہی طریقہ رہ گیا تھا جو ایک عورت کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ معاشرہ اسے غلط کہتا ہے۔ شاید وہ طریقہ غلط بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی عورت مرضی سے اس راستے پر نہیں چلتی۔ آج جب بہنوں کو دیکھا تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ 2-3 دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، پھر بھی وہ مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ باجی کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ آج میں گھر سے یہی سوچ کے نکلی تھی کہ بس ان کے لیے روٹی کا انتظام کر کے آؤں گی، جب میں نے ایک عجیب سی بات سنی۔ میں فارغ بیٹھی تھی اور میرے ساتھ آ کر 2 عورتیں بیٹھ گئیں۔ پہلے ادھر میں بہت خوار ہوئی تھی، کچھ نہیں ملا تو یہاں بینچ پر آ کر بیٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ وہ عورت آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ ادھر ایک عورت نے عجیب سا اعلان کیا ہے، پاگل ہو گئی ہے لگتا ہے۔ یہ دونوں عورتیں شادی شدہ تھیں۔ اس میں سے ایک کہنے لگی، اگر میں کنواری ہوتی تو میں تو ایسا موقع سے فائدہ اٹھاتی، صرف 1 رات کے لاکھوں روپے کون دیتا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بھی حیران رہ گئی کہ 1 رات کے لاکھوں روپے سے کیا مطلب، کون سے لاکھوں روپے؟ وہ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ تو صرف کنواری لڑکیوں کے لیے ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ وہ پارک کے دوسرے کونے میں ایک پاگل عورت بیٹھی ہے، کہتی ہے میں اپنے شوہر کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں، جو لڑکی اس کے ساتھ 1 رات گزارے گی میں اسے لاکھوں روپے دوں گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس دنیا میں کہاں پتہ چلتا ہے کہ کس انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اب کسی کو کیا پتا کہ میں تو گھر سے یہ سوچ کر نکلی تھی کہ چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں نے پیسے کمانے ہیں، اور اگر 1 رات کے لاکھوں روپے مل رہے تھے تو پھر مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میں اس طرف چل پڑی۔ وہ عورت واقعی وہاں کھڑی تھی، مختلف عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں تو اتنی ساری لڑکیاں کھڑی تھیں، اس کا مطلب کہ سب میرے جیسی مجبور تھیں، لیکن پھر پتہ چلا کہ کوئی بھی سنجیدہ نہیں تھی، کیونکہ لوگ شک میں تھے، لیکن مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی، ہاں تو تم ہو بھی بہت خوبصورت، مجھے بالکل تم جیسی لڑکی ہی چاہیے تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ سب کچھ میری قسمت میں لکھا
رکھا تھا، کیونکہ جب قسمت میں لکھا ہوتا ہے تو پھر فوراً سے سب کچھ ہو جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی گاڑی میں لے کر آ گئی۔ اس کی گاڑی بہت ٹھنڈی تھی۔ گرمی میں سے جب میں اے سی والی گاڑی میں آ کر بیٹھی تو میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اب مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کوئی تفصیل نہیں بتانے والی، تمہیں میرے شوہر کے ساتھ ایک رات گزارنی ہے اور میں تمہیں اس کے لاکھوں روپے دوں گی۔ میں نے کہا کہ کتنے پیسے؟ اس نے کہا کہ 20 لاکھ۔ 20 کا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کہیں کچھ اور تو نہیں کرنے والی؟ اس نے کہا کہ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کو صرف ایک رات کا کام ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں صرف ایک رات کا کام ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ میری ایک بات مانیں گی؟ کہنے لگی کہ کون سی بات؟ کیا تم تیار نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں میں تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ 10 لاکھ پہلے دوں گی اور 10 لاکھ صبح کو تمہیں مل جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میری بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر سے میرا نکاح کروائیں گی؟ وہ کہنے لگی میں اس بارے میں سوچوں گی، لیکن تمہیں دلہن ضرور بناؤں گی، شاید تمہارا نکاح بھی کروا دوں۔ میں نے کہا کہ شاید نہیں، دیکھیں میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ اور کیوں ہنس رہی تھی؟ اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو تمہارا نکاح کروا دیں گے۔ مجھے یقین نہیں تھا، پتہ نہیں وہ میرا نکاح کرواتی ہیں یا نہیں، پر میں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے کہہ دیا تھا، گھر والوں کو فون کر دیا تھا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے لیکن نائٹ ڈیوٹی ہے، میں صبح کو آ جاؤں گی۔ وہ لوگ سوال کرنا چاہتے تھے، پریشان ہو رہے تھے، لیکن میں نے کوئی سوال کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ وہاں سے مجھے سیدھا پارلر لے گئی۔ کہنے لگی کہ تم پر تو ابھی 2 گھنٹے پارلر میں بھی لگنے ہیں۔ دوپہر 12 بجے وقت تھا، ہم لوگ پارلر چلے گئے۔ تقریباً 5 بجے تک ہم تیار ہو گئے۔ میں نے جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور مجھے دلہن بنایا گیا تھا۔ اس نے سب لوازمات پورے کیے تھے۔ میں اتنی پیاری لگ رہی تھی، لیکن میں اس عورت کو دیکھ کر حیران تھی کہ یہ تو خود بھی بہت خوبصورت تھی، پھر کیوں اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کروا رہی تھی۔ جب مجھے دلہن بنا کر بٹھا دیا گیا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے ایک نظر سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے تم کیا پوچھو گی۔ اچھا پوچھو۔ اس کا دھیان فون کی طرف تھا۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے شوہر سے میری شادی بھی کروا رہی ہیں اور یہ سب کچھ بھی کروا رہی ہیں، لیکن صرف رات کے لیے، کیا مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں تمہیں پوچھنے کا حق ہے، لیکن میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتاؤں گی۔ خیر تم مجھے کوئی اکاؤنٹ نمبر بتا دو جہاں تمہارے 10 لاکھ روپے شفٹ کر دوں۔ میں نے کہا غریبوں کے اکاؤنٹ نمبر نہیں ہوتے بیگم صاحبہ، آپ مجھے ہاتھوں ہاتھ دے دیجیے گا۔ اس نے کہا کہ پھر کسی کو بلاؤ جس کو یہ پیسے دے کر بھیج سکوں۔ میں نے کہا نہیں مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، میں صبح خود ہی لے کر چلی جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ میں تھوڑی پریشان تھی تو اس نے کہا کہ پریشان کیوں ہو رہی ہو، تمہارا نکاح بھی تو کروا رہی ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب کو بلوا لیا اور 4 گواہوں کو بھی اس نے کہا کہ میرے شوہر نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، اب تم بھی کر دو۔ میں نے جب نکاح نامے کی طرف دیکھا تو واقعی دستخط ہو چکے تھے، میں نے بھی کر دیے۔ ایک طرح سے میں مطمئن ہو گئی کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ لیکن یہ نکاح صرف 1 دن کا ہے، اور اس نے میری ویڈیو بھی بنا لی۔ میں نے کہا جی وہ سارے ثبوت بھی لے رہی تھی؟ میں نے کہا جی وہ سارے ثبوت بھی لے رہی تھی تاکہ کل کو میں اپنی بات سے نہ پھروں، لیکن مجھے اپنی بات سے پھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو 20 لاکھ روپے مل رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا میں کوئی چھوٹی سی دکان بنا لوں گی اور رزق حلال کماؤں گی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خیال بھی آ رہا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی تھی۔ میرے ماں باپ کو پتہ چلتا تو ان کو کتنا برا لگتا، لیکن اور میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ کہنے لگی رو نہیں، تمہیں نہیں پتا میرا شوہر کتنا حسین پرست ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب حسن پرست ہے؟ کہنے لگی ارے وہ مرد ہی نہیں ہوتا جو حسن پرست نہیں ہوتا۔ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا شوہر ایک بہت امیر آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، اسے پتہ ہے کہ عورت کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں۔
تم بالکل بھی پریشان نہیں ہو، اب تو تمہارا نکاح بھی ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی یا فکر کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وہ جو بار بار مجھے کہہ رہی تھی نا کہ پریشان نہیں ہونا، میں اتنا ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ خیر وہ مجھے اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا جو کہیں سے بھی مجھے کسی آدمی کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہیں بیٹھو اور یہ فون اپنے پاس رکھو، اس فون سے کسی کو فون کرنے کی کوشش مت کرنا، اور تم کر بھی نہیں سکتی ہو۔ جب میں تمہیں اس پر میسج کروں تو تم سامنے والے کمرے میں چلی جانا اور جا کر بستر پر لیٹ جانا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا جو سمجھا رہی ہوں وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ کیا مطلب؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ جا کر لیٹ جاؤ وہاں پر، بس تمہیں میرے شوہر سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ کوئی بات کرے تو تم نہ کرنا، جیسے کہ ایک دلہن ہوتی ہے بالکل اسی طرح سے جا کر بیٹھ جانا، تم نے اپنی زبان نہیں کھولنی، یہ بات یاد رکھنا۔ میں نے کہا کہ آپ نے ادھر تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں ایک رات کے 20 لاکھ روپے کیوں دے رہی ہوں؟ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جو نارمل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ ویسے تو یہ بھی نارمل نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا رہی ہیں، وہ بھی ایک رات کے لیے، اور مجھے بھی لاکھوں روپے دے رہی ہیں۔ ہاں مجھے پتا تھا کہ یہ سب اتنا بھی نارمل نہیں ہوگا، لیکن میں یہ کیسے کروں گی؟ اگر انہوں نے مجھ سے کوئی بات پوچھ لی یا کوئی سوال کر لیا تو وہ کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جواب دینے کی، اگر ایسی بات ہوئی جس کا جواب ہاں میں ہوا تو تم ہاں میں سر ہلا دینا، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی، تمہیں بس اتنا ہی کرنا ہے۔ کیا اتنا نہیں کر سکتی؟ اگر اتنا نہیں کر سکتی تو پھر یہاں تک کیوں آئی ہو؟ میں دیکھ رہی تھی کہ اس عورت کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا تھا۔ وہ اپنے فون پر کافی دیر سے لگی ہوئی تھی، بار بار وائس کرتی تھی اور وائس سننے کے لیے فون کو کان سے لگاتی تھی تاکہ کوئی اور نہ سن سکے۔ کوئی تھا پر دوسری طرف جس کو ایک ایک پل کی خبر دے رہی تھی، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہی تھا، کیونکہ جب نکاح ہو گیا تھا تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہاں نکاح کروا دیا ہے، وہ شخص اس کے لیے بہت فکر مند تھا اور یہ اس کے لیے تھی، مگر ان دونوں میں اتنا ہی پیار تھا تو پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ خیر مجھے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے تھا، لیکن میں کوئی کاروباری لڑکی نہیں تھی جو ہر وقت پیسوں کے بارے میں سوچتی رہتی، اس لیے میں خیر اب وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ اگر میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی تو مجھے یہاں تک نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے اور بھی بہت سی باتیں سمجھائیں جو میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی، پر میری اس کہانی میں آگے چل کر آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا، اور اس پوائنٹ پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے عجیب اور سب سے مشکل دن ہے، یہاں تک کہ رات بھی بہت مشکل ہونے والی تھی۔ میں اس کمرے میں گئی جس کا اس نے مجھ سے کہا تھا، میں اس کمرے میں گئی جہاں اس نے مجھے کہا تھا کہ جیسے ہی میں تمہیں میسج کروں، میسج میں جو بھی لکھا ہو تمہیں اس کا مطلب یہی سمجھنا ہے کہ تمہیں سامنے والے کمرے میں جانا ہے، سیدھا جا کر بستر پر لیٹ جانا ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر گئی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ بھی تو سکتی تھی، میں ڈر بھی تو سکتی تھی، لیکن شاید اس نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی۔ خیر میں وہاں بیٹھی تھی اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ مجھے یہاں بٹھا کے بھول گئی ہے، پر تھوڑی دیر کے بعد اس فون پر میسج آیا، لکھا تھا کہ جاؤ کمرے میں۔ میں اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی اور کمرے کے اندر چلی گئی اور سیدھی جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کمرے میں کوئی اور تھا، لیکن کمرے میں اندھیرا بھی تھا۔ میں پوری طرح سے نہیں لیٹی تھی، بس نینددار ہو کر بیٹھ گئی تھی، آس پاس دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی پر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کہاں تھی، یہ کس کا کمرہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہاں سے بہت زیادہ اچھی خوشبو آ رہی تھی اور آس پاس بہت بڑے اور مہنگے فرنیچر پڑے ہوئے تھے، نظر آ رہے تھے شاید یہی اس کے شوہر کا کمرہ تھا، پر اس کی لائٹ کیوں بند تھی اور اس کا شوہر کہاں تھا؟ جب میں وہاں پر بیٹھ گئی تو مجھے آس پاس صرف خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میری ماں اور میری بہنیں میرے لیے ضرور فکر مند ہو رہی ہوں گی، وہ مجھ سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی، لیکن میرے پاس تو کوئی فون نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی ان کو بازار کے فون سے میسج کر کے بتایا تھا کہ یہ بات ہے، وہ بہت پریشان ہوں گی کیونکہ میں نے گھر سے باہر کبھی رات نہیں گزاری تھی، اور وہ بھی اس طرح۔ ان کو کیا
پتہ تھا کہ میں کس حد تک پہنچ گئی تھی، کیا کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ ابھی اس سے بھی زیادہ عجیب کچھ ہونے والا تھا۔ کبھی کبھی ہم اندازہ نہیں لگا پاتے کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک مجبور انسان کی زندگی کسی ایسے رائٹر کی لکھی ہوئی کہانی ہوتی ہے جس نے زیادہ سوچ سمجھ کے نہیں لکھا۔ اس کی کہانی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے بھی میری زندگی اب ایسی ہی کہانی لگ رہی تھی اور میں ان سب سے قاصر تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کا شوہر کہاں تھا، مجھے اس کمرے میں کیوں بند کیا گیا تھا اور وہ خود مجھے یہاں سے بھیج کر غائب کیوں ہو گئی تھی۔ ابھی تک میں نے اس کے شوہر کو دیکھا نہیں تھا۔ ویسے ٹیکنیکلی اب وہ میرا بھی شوہر تھا، لیکن وہ تھا کہاں؟ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر ہلچل کی آواز آئی۔ کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے بھی لائٹ آن نہیں کی اور وہ سیدھا روم میں چلا گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کمرے میں کوئی بیٹھا ہے اور مجھے تو یہاں پر اسی طرح سے کہا گیا تھا کہ تم نے ایک لفظ نہیں بولنا۔ اس نے باتھ روم میں بہت وقت لگایا۔ وہ کوئی گانا بھی گنگنا رہا تھا۔ اس کی آواز سے وہ مجھے 28 یا 30 سال کا کوئی آدمی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آ کر بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ جب اسے پتہ لگا کہ میں اسی کمرے میں ہوں تو کہنے لگا، اوہ سمیرہ، تم پہلے سے ہی یہاں پر ہو؟ صبح تو مجھ سے اتنا جھگڑا کر رہی تھی، لگتا ہے تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ میرا نام سمیرہ نہیں، میرا نام سمینہ تھا۔ لیکن اس کو میرے نام کے بارے میں کیا پتہ؟ لیکن کیوں نہیں پتہ تھا؟ ہمارا تو نکاح ہوا تھا، کہیں سمیرہ اس کی بیوی کا نام تو نہیں تھا؟ ورنہ وہ یہ نام کیوں بول رہا تھا؟ اور مجھے تو بولنے کا حکم نہیں تھا، مجھے تو کہا گیا تھا کہ تم نے کچھ بولنا ہی نہیں ہے، اس لیے میں چپ تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، معاف کیا تم کو۔ تم عورتوں کو معافی مانگنی نہیں آتی، اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی ہو، بس آ کر پاس بیٹھ جاتی ہو۔ اور ہم مرد تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن تم عورتیں ہم سے ناراض ہو جاتی ہو۔ تم مردوں کو نہ جانے کتنی دیر تک بولنا پڑتا ہے، زبان چلانی پڑتی ہے، باتیں کرنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر لوگ مانتے ہیں۔ لیکن خیر ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں تمہارا شوہر ہوں تو مجھے ہی تمہیں منانا پڑے گا، مجھے اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن آج تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ اور یہ تم نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ شاید وہ مجھے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اچانک میرے منہ سے چیخ نکلی اور میرا ہاتھ لیمپ پر لگا اور روشنی ہو گئی۔ مجھے اس عورت نے کہا تھا کہ تم نے نہ تو لائٹ آن کرنی ہے اور نہ ہی اپنے منہ سے کوئی بات نکالنی ہے۔ اس شخص کی طرف جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی، وہ بھی بری طرح سے حیران تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت ہی زیادہ عجیب تھا، لیکن جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی، کسی نے دروازے پر بری طرح سے دستک دینا شروع کر دی۔ پتہ نہیں کون تھا، لیکن ایسا انداز تھا کہ جیسے چور کے دروازے پر پولیس دستک دے رہی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو مجھے یہاں تک لے کر آئی تھی، اور اس کا نام بھی سمیرہ تھا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت، کچھ مرد اور کچھ عورتیں بھی تھیں۔ کہنے لگی، یہ دیکھیں آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، میرے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں۔ توبہ توبہ، دیکھیں آپ، اس نے یہ کیا سب کچھ کیا ہے۔ یہ سن کر میں بہت ڈر گئی اور ان لوگوں کی نظروں کا شکار ہونے لگی، اور اس کا شوہر جس کا نام حسن کمال تھا وہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ تو رشتہ داروں نے کہا کہ کل تک تو تم بڑے اچھے شوہر بن رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بیوی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے، تو اب یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب تم غلطی پر ہو۔ وہ چپ کر کے ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی حیران ہو رہی تھی کہ یہ کوئی رد عمل کیوں نہیں دے رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اس میں برا کیا ہے، اس لڑکی کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا جو کہ ان میں سے سب سے بڑا تھا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، بتا تو نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، نکاح ہوا ہے۔ سمیرہ نے فوراً سے کہا کہ کوئی نکاح نہیں ہوا، اسے کہو کہ ثبوت پیش کرے۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس ہی تو ثبوت ہے۔ وہ کہنے لگی، میرے پاس تیرے نکاح کا کیسے ثبوت ہوگا؟ کیا میں تیری شادی اپنے شوہر سے کرواؤں گی؟ یہ میرا دماغ خراب ہے کہ میں خوبصورت لڑکی کی شادی اپنے دل پھینک شوہر سے کروا دوں تاکہ وہ مجھے پوچھے ہی نہ۔
یہ کیسی بات ہے بھلا؟ کون سی بیوی اپنے شوہر کی شادی ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ کرواتی ہے؟ اس شوہر کے جس سے میں اتنی محبت کرتی ہوں۔ یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ مجھ پر الزام لگا رہا تھا کہ میرا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے، لیکن اس نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا تھا۔ اب آپ لوگ فیصلہ کریں، کیونکہ اب تو ثبوت آپ کے سامنے ہیں۔ کمال کے رشتہ دار اسے برا بھلا کہنے لگے۔ تم اپنی بیوی پر الزام لگا رہے تھے اور یہاں تم اپنے ہی گھر میں سب کچھ کر رہے تھے۔ لیکن اس کی خاموشی اور چہرے پر جو سکون تھا، اس کو دیکھ کر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنے والا ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے سمیرہ کی طرف دیکھا اور اسے 3 دفعہ بول کر طلاق دے دی۔ اس نے کہا کہ میں کمال نوید حسن اپنے پورے ہوش و حواس میں سمیرہ اسلم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سب لوگ حیران رہ گئے اور سمیرہ دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق نہیں دی۔ ایک تو نے غلطی کی اور اوپر سے ہم سب کے سامنے اس بھلی عورت کو طلاق دے دی۔ وہ کہنے لگا، بھلی عورت؟ اس بھلی عورت نے میرے خلاف پلان بنایا، اور اتنا گھٹیا پلان بنایا کہ آپ لوگ سن لیں تو کانوں کو ہاتھ لگا لیں۔ یہ تو بیچ میں میری بچت ہو گئی، آنکھ کھل گئی اور میں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھ لیا، ورنہ کیا سے کیا ہو جاتا۔ اس نے اس لڑکی سے جھوٹ بولا کہ اس کا میرے ساتھ نکاح کروایا ہے، جبکہ کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے تو اس نکاح کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ نکاح نامہ بھی جھوٹا تھا۔ بیوٹی پارلر میں بیٹھ کے کون سا نکاح ہوتا ہے؟ پھر اس معصوم لڑکی کو بیوقوف بنا کے پیسوں کا لالچ دے کر یہاں پر بھیج دیا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ میرا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے اس کا چکر پکڑ لیا تھا اپنے سے آدھی عمر کے لڑکے کے ساتھ۔ اس نے چکر چلا رکھا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں اس کے خلاف کوئی ثبوت تلاش کر لیتا اور اسے اپنی زندگی سے نکال دیتا، اس نے میرے خلاف یہ چال چلی۔ ایک تو یہ بے وفا اور بد کردار عورت ہے، اوپر سے یہ چالیں بھی چلتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، دھوکہ بھی دیتی ہے۔ ایسی عورت کو اپنی زندگی میں کیوں رکھوں؟ بس نکال دیا میں نے اس کو اپنی زندگی سے، اور اب میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، یہی بنے گی میری بیوی۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے عزت سے میرے گھر بھجوا دیا۔ میں نے واپس آ کر اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ اس کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے ڈانٹے یا اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں صحیح سلامت گھر واپس آ گئی تھی، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جلدی سے میرا ہاتھ لیمپ پر گیا تھا اور کمرے میں روشنی ہو گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ امیروں نے اپنے سائڈ ٹیبل پہ لیمپ رکھا ہوتا ہے، جس کا بٹن بالکل بستر کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اس نے میری شکل دیکھ لی اور پوچھا کہ کون ہو تم؟ میں تو تمہیں اپنی بیوی سمجھ رہا تھا، اور مجھے مجبوری میں سب کچھ بتانا پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ ہوں تو میں آپ کی بیوی ہی۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا تو تمہارے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوا۔ اس نے رات بھر مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ پھر وہی ہوا جس کی امید تھی کہ صبح اس عورت نے سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، خاندان کے معززین کو ایک ساتھ جمع کر کے ان کے سامنے کمال حسن کو بد کردار ثابت کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی چال اسی پر بھاری پڑ گئی، اور اس طرح میں ایک امیر آدمی کی بیوی بن گئی۔ اس نے میری بہنوں کو بھی اپنے ہی گھر میں بلا لیا، میری ماں کو بھی، اور اب وہ سب لوگ بھی یہیں پہ رہتی ہیں، اور اس نے میری 2 بہنوں کی بہت اچھی جگہ رشتے کروا دیے ہیں، جن کی شادی ایک ہی دن پر ہوئی، اور وہ دونوں خوش ہیں۔ اب میری ایک بہن رہ گئی ہے، وہ پڑھائی کر رہی ہے، میری ماں کا علاج بھی کروا رہا ہے۔ اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے، اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں جو کہتی ہوں وہ مجھے لا کے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک معصوم لڑکی تھی، شاید تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی اللہ نے مجھے تم سے ملوایا تھا، کیونکہ اگر تم مجبوری میں یہاں تک آ گئی تو کل پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی میرے ساتھ کیا ہوتا اگر وہ میری مدد نہ کرتا۔ آج ہم دونوں میاں بیوی ایک ہیں، ایک پاک رشتے میں ہیں، نکاح میں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور سب کچھ بالکل ٹھیک بھی ہے۔ آپ لوگ بتائیں، اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو وہ کیا ایسا کرتا؟ اور کمال حسن نے جو کیا وہ صحیح کیا یا نہیں؟ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔